رفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً مبالغہ تو مبالغہ ہی ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جتنے بھی الفاظ آپ سن رہے تھے، یقیناً میں ان تمام الفاظ کا اہل نہیں۔ میں اپنی حقیقت تو خود جانتا ہوں اور ہر چیز کو سننے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک کر دیکھتا ہوں کیا میں اس کا اہل ہوں کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا سبحان صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مصداق مجھے بنا دیں اور مجھے اپنے اسلاف کی روش پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سے وقت میں 2-4 منٹ میں اپنی پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں بس آج کے اس مقدس دن میں اتنی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر دل قبول کر لے تو مان لینا، نہ قبول کرے تو پھر کئی ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ سوچ لینا کہ فقیر اشرفی ابو الحسن سید محمد اشرف نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا۔ اگر صحیح کہا تھا تو پھر قبول کر لینا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم پیچھے کہاں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دنیاوی جو لوازمات ہیں یہ نہیں ہے؟ آپ اپنے پیغمبر اسلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیں، ائمہ و مجتہدین سلف الصالحین کے حالات اور زندگی کو دیکھیں۔ جتنی بھی اس زمانے کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں عملی جامہ یہ تو تقریباً 1000 سال پہلے ہی پہن چکی تھی۔ یہ آپریشن کے ذرائع یہ پوچھی حضرت امام طحاوی سے، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور پوچھئے ارسطو سے، بولی سینا سے، اور یا موجودہ ہی دور میں آپ رکھ لیں۔ میں کسی عقائد کو بحث نہیں کر رہا ہوں بنا مسلمان، آپ کسی دور میں دیکھ لیں، سب سے بڑا ورلڈ میں سب سے ٹاپ کلاس کا سائنٹسٹ جو گزرا ہے وہ ہندوستان کا، جسے ابو الکلام ہم کہتے ہیں، اور جس نے پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کہ نہیں، مسلمان اگر غریب گھر کا ہو یا امیر یا متوسط گھر کا ہو مطلب نہیں، مسلمان اگر پڑھنا چاہے اور اپنے اسلاف کے طریقوں پر قائم رہ کر کے اگر آگے پڑھنا چاہے تو وہ ہر دور میں ابو الکلام بن سکتا ہے، ہر دور میں ابو الکلام بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بن سکتا۔ اگر بہترین علم اگر مسلمان حاصل کر کے آگے بڑھنا چاہے تو ہر دور میں سعدی و غزالی بن سکتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ امام غزالی اور امام سعدی کوئی نہیں بن سکتا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ محبوب الہی نہیں بن سکتا؟ ارے ہم نے
ہم نے جب اپنے اسلاف کی روش کو چھوڑ دیا، ان کے طور و طریقے کو چھوڑ دیا، جو انہوں نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی تھی، جو شعور عطا فرمایا تھا، جو ہمیں فن دیا تھا، جو علم دیا تھا، جو سوچ دی تھی، جو عقل دی تھی، جب ہم اس سے منحرف ہو گئے، اس سے ہٹ گئے اور اپنی عقل کا دخل ان چیزوں میں کرتے چلے گئے، تو ہمیں مختلف راہیں نظر آئیں، اور ایسی راہیں نظر آئیں اور آ رہی ہیں جو ہمیں ہر لمحہ ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہیں، بربادی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اور جب تک ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر قائم رہے، ہر منزل ہماری تھی، ہر قدم ہمارا تھا، ہر ایک ہمارے پیچھے تھا، ہر ایک ہماری سوچ و فکر کے مطابق تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج رونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محدث اعظم ہند 50 سال پہلے کہہ کے چلے گئے اسی حبلی کی سرزمین پر، سیاست بھی اور مولویت بھی سید، سیاست بھی اور مولویت بھی سید، کتنا بیزار رہے ہوں گے وہ۔ سیاست بھی اور مولویت بھی سید، خطرناک ہیں آج کل کے اجالے اندھیرے، خطرناک ہیں آج کل کے اجالے اندھیرے۔ اور آگے فرمایا کہ کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب؟ کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب؟ انہوں نے جو اشارے ہمیں دیے ہیں، ہمارے اکابرین نے جو ہمیں درس دیا ہے، محدث اعظم کا یہ ایک شعر سینکڑوں صفحات اگر لکھے جائیں تو اس کی آپ تشریح نہیں کر سکتے، تشریح نہیں کر سکتے کہ سیاست بھی اور مولویت بھی سید۔ آج کے یہ سیاست کا یہ قومی رہنما بنا مسلمان جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور آج کی یہ مولویت جو 2 ٹکے پر اپنے ایمان کو بیچتی چلی جا رہی ہے، عزیزو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یقیناً کیا یہ حق جانب ہو کر کے یہ ہماری رہبری کر رہے ہیں، کیا حق جانب ہو کر کے یہ ہماری پیشوائی کر رہے ہیں، کیا ہمارے سماج میں اچھا کلچر، اچھی سوسائٹی، اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دور دور تک دیکھتے چلے جائیں، ہر ایک اپنے پاؤں پر روٹیاں سیکنے کو تیار ہے، لیکن اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کے علاوہ اپنی گلی کے ایک غریب بچے کو آگے بڑھانا پسند نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر گلی کا بچہ آگے بڑھ گیا، محلے کا بچہ عالم ہو گیا، حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا، مسند رشتہ و ہدایت پر بیٹھ گیا، تو پھر پیر صاحب کا کیا ہوگا، مولانا صاحب کا کیا ہوگا، مفتی صاحب کا کیا ہوگا، سیاستدان کا کیا ہوگا؟ عزیزو یہی خیالات ہماری قوم کو لے ڈوب رہے ہیں، ہماری قوم کو کہیں کا نہیں رکھ رہے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ میری بات تھوڑا تلخ ہے لیکن ڈر نہیں ہے۔ ایک کام کرو، صرف ایک کام کرو، میں کہتا ہوں جتنا نیاز و فاتحہ کرنا کرانا خوب کرو، خوب کرو، دل کو سکون ملتا ہے، چین و قرار ملتا ہے، کرو، خوب کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں سرکار سید فتح علی کا عرس پر، سچ بتاؤں گا عرس کی تقریبات 5 دن ہوئی، ایسے ہر جگہ رکھ لیجیے، سارے آستانوں کو رکھتے چلیے، اس میں کچوچا، بریلی اور اجمیر بھی شامل کریے، یہ بڑے آستانے ہیں ورلڈ کے جہاں بن بلائے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، سب رکھیے نگاہوں کے سامنے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، سرکار سید فتح علی کی بارگاہ یقیناً ہماری دلی وابستگی ہے آپ کی بارگاہ سے، لاکھوں لوگ جڑے ہوئے، عرسی تقریبات آتی ہے مثال کے طور پہ 2 روز۔ اس 2 روز ہم نے کیا اہتمام کیا یہ بتاؤ، کیا اہتمام کیا؟ اشرف میاں کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، 2 گھنٹے خطاب کروا دیا، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ 2 سے دن سننے میں آیا کہ آج 500 دن کا لنگر ہوا ہے۔ بولے اب کی جو نئی کمیٹی آئی ہے بہت اسٹرانگ تھی، بڑی مجاہدانہ شان رکھ کے آئی تھی، اس نے کیا کیا 500 دیکھ کر لنگر کرایا۔ اچھا
اب خبر میرے تک آئی تو متاثر وہ ہو جس کی نگاہوں میں ہمارے اپنے نہ ہوں، تو کہے گا بہت اچھا کام، لیکن افسوس ہوا، زبان نہ ہلی لیکن افسوس ہوا، وقت کی انتظاری کرتا رہا، آئے گا تو جواب دوں گا۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، کاش یہی 500 دیگ کی بریانی 100 دیگ میں تبدیل ہو کر 400 دیگ کے پیسے، یہی پیسے 400 دیگ کی امت مسلمہ کی فلاح اور بقا اور تعلیم کے لیے اگر صرف ہو جاتا تو آج سرکار سید فتح علی کتنی دعائیں دیتے نظر آتے، کتنی دعائیں دیتے نظر آتے۔ اے اللہ اس گھر کو آباد رکھنا، اس تجارت کو آباد رکھنا جو میرے نام پر یکجا ہو کر اس طرح سے فنڈ اکٹھا کر کے امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے، غریب بیوہ اور لاچاروں کی مدد کے لیے اس طرح سے قدم بڑھائے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھنا۔ یا 500 کا 1000 دے مسلمانوں کے لیے منا تو 5 منٹ میں ختم، کھایا ہو جا کے پیٹ سولا کر کے ہضم نہیں۔ ہمیں اپنی سوچ و فکر کو بدلنا ہوگا۔ یہ جو بڑے بڑے عرس کی تقریبات اور یہ چندے، یہ جو چندوں کی محفلیں ہو رہی ہیں، بند کرو۔ پوچھو ہم جیسے لوگوں سے، پوچھو پکڑ کے ہمارے بھی دامن کو، اشرف میاں ہم نے آپ کو لاکھوں روپے دیے ہیں اسلام سے، بتائیے ہماری قوم کو آپ نے کیا دیے ہیں؟ کتنی اینٹیں ہماری قوم کے لیے رکھی ہیں؟ ہم جان رہے ہیں آپ کے آباء و اجداد کا عرس ہوا، لاکھوں لوگ آئے، لیکن بتاؤ ان لاکھوں لوگوں کے لیے آپ نے کیا انتظامات کیے؟ ان لاکھوں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے کیا سوچے؟ ہم نہیں چاہتے کہ آپ پورے ہبلی کو عالم بنا دیں، پورے ہبلی کو سائنٹسٹ بنا دیں، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 1000 نہ صحیح کم سے کم 2-4 کو تو اپنے نقش قدم پہ چلا دیں، اپنے جیسا بنا دیں، تاکہ ہماری قوم جب رہنما ڈھونڈے تو اسے ہبلی کے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ ہی کی شکل میں، آپ ہی کے جیسا کوئی ایسا ہو جو ہماری لیے صبح شام رات و دن ایک پیر پر کھڑا رہے اور یہ کہتا رہے گھبراؤ مت، تمہاری فلاح اور بقا کے لیے میں بھی قربان رہوں گا، میری نسلیں بھی قربان رہیں گی۔ ہم نے اپنے وقت و اپنے ذرائع کو اس طرح سے ضائع کر دیے ہیں۔ مولانا سبحان صاحب فرما رہے تھے عقل چاہیے، یقیناً عقل اس وقت چاہیے، عقل کا استعمال اس وقت چاہیے اور ایسے ماحول میں چاہیے کہ جب ہمیں کوئی اچھی سمجھ، اچھی سوچ، اچھی فکر دینے والا نہ ہو۔ ہر جگہ عقل کا استعمال، ہر جگہ اپنی باتوں کو منوانے کا خیال، یقیناً کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان پہنچاتا نظر آ رہا ہے۔ بس ایک واقعہ حضرت شیخ سعدی کا بیان کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ اہل عرب جس راستے سے ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اس راستے میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کے اوپر کچھ رہزنوں نے، رہزن سمجھتے ہیں نا، کچھ چوروں نے، کچھ ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا، جہاں پہاڑ کے اوپر اس بلندی پہ قبضہ کر لیا، اور بلندی سے دیکھتے تھے کون سا قافلہ کس راستے سے آ رہا ہے۔ تو اب بلندی پہ ہے تو چاروں طرف کے راستے نظر آتے تھے، جس راستے سے قافلہ نظر آتا سردار فوری حکم دیتا ڈاکوؤں کو، جاؤ فلاں راستے سے پورے قافلے کو لوٹ لو، تو پورا قافلہ لوٹ جاتا تھا۔ ایسے ہی کافی لمبا پیریڈ ہو گیا، لوگ ڈر گئے اب تجارت کا کیا ہوگا، اب جب برباد ہو جاتے ہیں، ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ یہ خبر وقت کے حاکم کے پاس پہنچی، بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے کہا اس سے نکلنے کے لیے کیا راستہ، کیا نظر آئے؟ خیر
اس علاقے کے جو سمجھدار لوگ تھے ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی، آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی کہ یہ تو کب تک چلتا رہے گا، کہیں نہ کہیں ہمیں تو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، ہم کب تک یہ کہتے رہیں گے یہ وقت کل چل جائے گا، کل چل جائے گا، کل چل جائے گا، کل پر ہم ڈیپینڈ کب تک رہیں گے؟ یہ جو دن بدن طاقتور جس کو ہم کل پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں یہ طاقتور ہو رہا ہے اور ہم کمزور ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ڈر سے گئے۔ خیر، سبوں نے مشورہ کر کے ایک اچھی ٹیم بنائی اور رات کے اندھیرے میں ایک شخص کو بھیجا، جاؤ پتہ لگاؤ کہ ڈاکوؤں کا نظام کیا اوپر چلتا ہے۔ وہ ڈاکوؤں کی صف میں شامل ہوا، وہاں تک پہنچا، دیکھا کہ رات کے وقت ان کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں رہتی، یہ سوئے رہتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد ہی سب کچھ لوٹ پاٹ کرتے ہیں۔ آ کر کے اپنے قبیلے میں خبر کیا، قبیلے والوں نے دوسرے دن پورے پہاڑ کا محاصرہ کر لیا چاروں طرف سے، اور دھیرے 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 کر کے کچھ لوگ اوپر چڑھے، دیکھا کہ سب جو ہے اپنا سو رہے ہیں، عالم خواب میں ہیں، بالکل مست ہیں، سو رہے ہیں۔ اتنے میں اپنے قافلے والوں کے اشارہ کیا، سب اوپر آئے اور المختصر یہ کہ سردار کے ساتھ سبوں کو اریسٹ کر لیا گیا، سب گرفتار ہو گئے۔ دوسرے دن بادشاہ کے پاس سب کو حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا اور لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جماعت ہے؟ کہا یہ وہی رہزنوں کی جماعت ہے جو پریشان کر کے ہر ایک کو رکھے ہوئے تھی۔ بادشاہ نے دیکھتے ہی غصے میں آ گیا اور کہنے کیا لگا کہ انہیں جو ہے لے جاؤ اور ایک ہی ساتھ سب کو قتل کر دو، کسی کو بخشا نہیں جائے، سب کو قتل کر دو۔ سب کو لے کے جایا جا رہا تھا، اسی میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ ایک وزیر آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سبوں کو تو قتل کر دیا جائے لیکن بچے جو ہیں، ایک بچہ اس کی کیا غلطی؟ ابھی وہ نابالغ ہے، شعور بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہوا ہے، پروان بھی نہیں چڑھا ہے، اسے کچھ علم بھی نہیں ہے، اسے کس روش پر کس وجہ سے قتل کیا جائے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، تم ترس کھاؤ لیکن ہم نہیں کھاتے، تم ترس کھاؤ ہم نہیں کھاتے۔ جملے پہ غور کریے گا اور بہت دور تک سوچئے گا، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ کہا ہم نہیں کھاتے، لے جاؤ سب کو قتل کر دیتے، کہ انہوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا، لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کہا اس کی کیا غلطی ہے؟ کہا سنو، سانپ کے بچے کو پالنا یہ جرم ہے، کمال نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ بڑا ہوگا حشر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تمہیں کو ڈسے گا، سب سے پہلے تمہیں کو ڈسے گا۔ تو اے مومنو، اے مسلمانوں، سوچو، وقت، حالات، ہر ایک چیز کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے آگے بڑھو اور سنو، تمہاری کامیابیاں کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ کامیابی کا بس تمہاری لیے ایک زینہ ہے، وہ زینہ ہے علم، علم کا زینہ ہے۔ اگر تم نے علم حاصل کر لیا، چاہے عصری علوم ہو چاہے دینی علوم ہو، اگر تم نے حاصل کر لیا تو یاد رکھنا ہر قوم پر فوقیت تمہیں حاصل ہوگی، ہر سماج پر فوقیت تمہیں حاصل ہوگی، ہر جگہ پر فوقیت تمہیں حاصل ہوگی، ہر محفل میں فوقیت تمہیں حاصل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک علم داں، علم رکھنے والا، اچھی سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے، اچھی شعور رکھنے والا ہوتا ہے، اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوتا ہے۔ حالات، وقت، ہر چیز کا نباز ایک بہترین عالم ہوا کرتا ہے، ایک بہترین علم سے وابستہ شخص ہوا کرتا ہے۔ آج پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ ڈالو، سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم جو مانی گئی ہے وہ کون سی؟ وہ ہے یہودی قوم۔ غالباً یہودیوں کے سامنے حضرت شیخ سعدی کی یہ ربائی جا چکی تھی، یہ حقائق
ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر چکی ہے، اس لیے آج حالات آپ دیکھ لیں کس طرح سے نسل کشی ہو رہی ہے، کس طرح سے نسل کشی ہو رہی ہے۔ جہاں جہاں بھی اٹھا کے دیکھتے چلے جائیں، ہر جگہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ نسل کشی ہونے کی وجہ یہی ہے جسے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ ہماری اور تمہاری نسل کشی بند ہو، رکے، تو ہم اچھی تعلیم کی طرف اپنے بچے بچیوں کو مائل کریں اور آلتو فالتو خرچوں سے بچیں۔ اللہ نے اگر بہت کچھ دیا ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں۔ ارے تمہارے لڑکے کی اور لڑکی کی شادی کیا مسجد کے اندر نکاح نہیں ہو سکتا؟ سنت ہے، ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لاکھوں روپے نکاح میں خرچ کر دیتے ہیں۔ بولے آج نکاح کی رسم ہے، پوچھو کتنے کا بک کرایا ہے؟ بولے 5 لاکھ کا۔ ارے بھائی پیسے زیادہ ہیں، 4.5 لاکھ تو رکھ لے، 50,000 مسجد بھی دے دے، نکاح بھی ہو جائے گا اور مسجد کی دلو دیوار تجھے اور تیری نسلوں کو دعائیں بھی دیں گے۔ اے اللہ جس نے تیری خیر میں دی ہے مولا اسے سلامت رکھنا۔ اب یہ 4.5 لاکھ ایمانداری سے امت مسلمہ کے اوپر خرچ کرو۔ کسی غریب کی بچی بیٹھی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، بن پیسے کی اس کے لیے دے دو۔ کوئی بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کو پڑھا دو۔ پڑوس میں کوئی تمہارا سلام دعا نہ ہو، لیکن اگر پڑوس میں کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو دشمنی مت دیکھو، بنا مسلمان کو اس کی مدد کر کے اس کو آگے بڑھا دو، بڑھا دو، اس کو پڑھاؤ لکھاؤ، آگے بڑھاؤ، کسی کام کا کرو۔ ولیمے میں 20 لاکھ 25 لاکھ کا ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل بک ہو رہا ہے، مسلمان کمپٹیشن کر رہا ہے، یہ 10 لاکھ والا آئی ہے، کوئی گیا 25 لاکھ والا آئی ہے، کوئی گیا 30 لاکھ والا آئی ہے۔ ارے کیوں بھائی؟ وہی پیسے بچاؤ اور اپنے اکابرین کو پکڑو، اپنے محسنوں کو پکڑو، کہو کہ یہ میرے بچے کی طرف سے آپ ایک ہاسٹل بنوا دیں جس ہاسٹل میں غریب بچیاں کے رہیں گی۔ جب تک وہ در و دیواروں زمین رہے گی، صبح قیامت تک آپ کو دعا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اشرف میاں تو مر کے چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن جس چیز میں تم نے لگایا ہے وہ چیزیں صبح قیامت تک تمہیں دعا دیتی رہیں گی۔ ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ و فکر کو بس اس طرح سے بدلنا ہے کہ ہم کہاں فضول خرچی کر رہے ہیں اور کہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ واہ واہی کا شکار مت بنو، آنے والا وقت اور بھی بہت کٹھن ہے، بڑی مشکلات کا دور ہے، اور خاص کر کے ہمارا نوجوان طبقہ وہ سن لے جو ڈیلی کماتا اور کھاتا ہے۔ کوئی کتنا بھی نعرہ لگائے، کتنا بھی تمہیں جوش دلائے، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اشرف میاں نے سزا دی ہے کہ فلاں کام سے باہر نکلنا ہے، پہلے اشرف میاں سے پوچھنا پہلی صف میں تم رہو گے کہ نہیں؟ پہلی صف میں رہو گے کہ نہیں؟ پہلی صف میں آپ نظر آؤ، آپ کے پیچھے ہم نظر آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا قائد بیچ میں نہ ہو، آگے ہو۔ حسین کربلا میں فرنٹ تھے، پیچھے نہیں تھے۔ امام زین العابدین فرنٹ تھے، پیچھے نہیں تھے۔ ہم پہلے اپنے قائدینوں سے کہیں تم فرنٹ پر رہو، ہماری قوم پیچھے ہے۔ یہ بھولے بھالے نوجوان اس جذباتی ماحول میں آ کر کے یہ پتھر بازیاں کرنا، گاڑیاں چلا دینا، یہ مار دینا، یہ کرنا وہ کرنا، نہیں بھی کیے رہتے تب بھی پھنس جاتے۔ کوئی راستے سے گزر رہا ہے گاڑی لے کر کے، کیمرے میں آ کے بولے یہ بھی شامل تھا۔ جب پروف ملے گا تو ملے گا۔ تو ہمیں ہر حال میں اس طرح کے جذباتی ماحول سے دور رہنا ہے۔ اس طرح کی تقریریں سر عام اگر ہو رہی ہیں جذباتی، تو ان محفلوں سے ہمیں یہ کہتے ہوئے ان رہبروں سے دور ہو جانا ہے جو تم کہہ رہے ہو پہلے عمل کر کے دکھاؤ، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہذا بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے، شان سے جیو، جذبات سے مت جیو، ہوش و حواس سے جیو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔